دسو نا کشتی دے پھٹے کیوں کھیڑے نے بچے نو کیوں قتل کیتا نے دیوار کیوں سدھی کیتی نے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا فرمایا جناب کشتی دا پھٹا تاؤں کھیڑے آئے دریا دی دوسری طرف ایک بادشاہ ہے جناب بڑا ظالم ہے بڑا جناب بدکار ہے جیڑی بھی کشتی چنگی ویکھدا ہے اس کشتی نو لے لیندا ہے تے اے کشتی جناب بچیاں دی کشتی ہے 10 بچے نے کوئی گنگا ہے کوئی کانا ہے کوئی اپاہج ہے کشتی بھی انہاں دی اپنی نہیں ہے اے منگ کے لے کے آئے نے جناب محنت تے مزدوری کر دینے میں کشتی دا پھٹا تاں پٹیا کہ جدو اے بچے جان گے بادشاہ ویکھے گا اے کشتی صحیح نہیں ہے تے کشتی جناب والا نہیں لوے گا انہاں بچیاں نو واپس کر دے گا اے عمل میں تاں کیتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا پھر اے دسو نا بچے نو کیوں مارے آنے بچہ تے بچیاں دے اندر کھیڑ رہا سی تسا نے کیوں مارے آئے سنیو ذرا حضرت خضر علیہ السلام نے کی کیا ہے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا اچھی آواز میں بولو ذرا سبحان اللہ قرآن نہیں نہ سمجھ آیا تو پھر بھی بولو ذرا سبحان اللہ اے ترجمہ سن کے توڑا ایمان تازہ ہو جائے گا فرمایا جناب بچہ کافر سی بچے دے متھے تے لکھیا سی بچہ کافر ہے باپ مومن ہے ماں بھی مومن ہے باپ بھی مومن ہے جناب والا لیکن بچہ کافر ہے میں سوال کر رہے ہیں جناب اے خضر علیہ السلام نو کیویں پتہ چلے آئے اتھے دنیا اعتراض کر دیئے جناب کہ ولیاں نو کچھ نہیں پتہ ہے اولیاء اللہ کچھ بھی نہیں نے میں کیا موسیٰ کلیم اللہ نال جان آلے حضرت خضر علیہ السلام پہ کہندے نے لوگو وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن انہاں دے ماں تے باپ دوویں مومن نے لیکن بچہ جناب والا کافر ہے اس وجہ نال قتل کر چھوڑیا کدرے بچہ جوان ہوئے ماں تے باپ تے زبردستی نہ کرے تے ماں تے باپ نو بھی کفر دی طرف لے کے جائے بچہ میں قتل کر چھوڑیا اللہ اس بچے دے بدلے انہاں نو نیک پتر عطا فرمائے گا اللہ اکبر ٹھیک ہے جی گل دی سمجھ آ گئی ہے کہ تساں نے پھٹے تاؤں کھیڑے کے ظالم بادشاہ دی وجہ نال تے بچے نو تاں قتل کیتا ہے جناب والا کہ بچہ کافر ہے لیکن ماں پیو مومن نے اے تے دسو نا جناب تساں نے دیوار کیوں سدھی کیتی ہے انہاں نے تے کچھ سانو دتا بھی نہیں ہے جناب کھانا بھی نہیں دیتا ہے روٹی بھی نہیں دیتی ہے ساڑی کوئی مہمان نوازی نہیں کیتی ہے اے خضر علیہ السلام ذرا اے تے دسو نا کیوں تساں دیوار سدھی کیتی ہے حضرت خضر علیہ السلام فرمان دینے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحا فرمایا جناب دیوار دے تلے ایک خزانہ ہے
ہن سوال پیدا ہو رہا جناب حضرت خضر علیہ السلام نے کیویں ویکھ لیا جناب کہ دیوار دے تھلے خزانہ ہے، خزانہ چھپیا ہویا ہے، خزانہ دیوار دے تھلے وے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیویں ویکھ لیا ہے؟ پھر میاں صاحب فرماندے نے کہ جے رب تینوں دل دیاں اکھیاں دے وے تے چانن ہووے ولیاں نو سب نظری آوے، او کیا نیڑے کیا دوروں۔ ہائے ہائے فرمایا جناب اے دیوار دے تھلے خزانہ ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ اس شہر دے اندر دو بچے موجود نے جڑے یتیم نے جناب۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اس دیوار دے تھلے جناب انہاں بچیاں دے واسطے ایک خزانہ دفن ہے۔ یار ٹھیک ہے بچیاں واسطے تے خزانہ دفن ہے، دیوار کیوں سدھی کی تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ کلیم اللہ انہاں دے ماں باپ بڑے چنگے نے، ماں باپ بڑے چنگے نے، بڑے چنگے رہنے، حقوق اللہ بھی پورے کر دے رہے، حقوق العباد بھی پورے کر دے رہے جناب۔ تاں جا کے میں دیوار نو سدھا کیتا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا۔ اس دیوار دے تھلے خزانہ ہے، جدو بچے جوان ہون گے جناب خود بخود اس خزانے نو لے لین گے، حاصل کر لون گے۔ رحمتا من ربک، اے اللہ دی طرف رحمت ہے۔ ہن پتہ چلے جناب کہ ہر علم سے بڑھ کر ایک علم والا دنیا میں موجود ہے۔ کسی بندے کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جناب میں بڑے علم والا ہوں، جناب میرے پاس بڑا علم ہے۔ نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو حضرت خضر علیہ السلام نے علم بارے دسے آئے۔ بچہ بھی قتل کیوں کیتا جناب اے بھی دس چھوڑے آئے، بچے نو جناب کشتی کیوں کھیڑیے اے بھی دسیا جناب، خزانہ دے بارے بھی دسے آئے۔ پھر پتہ چل گیا اللہ جنوں چاہے اللہ علم لدنی عطا فرما دے وے۔ اللہ خود قرآن دے اندر فرما رہے آئے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اللہ فرما رہا ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ کیا عطا فرمایا ہے؟ علم لدنی۔ علم لدنی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ بغیر محنت کے، بغیر پڑھے کے، بغیر کسی کے سامنے شاگردی اختیار کرنے کے اللہ کسی کو علم عطا فرما دے، اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جناب اب بھی مومنین کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی لوگوں کو ملتے ہیں۔ خضر اس وجہ سے کہا جاتا ہے جس جگہ سے گزر جائیں اللہ اس جگہ پر سبزی عطا فرماتا ہے، جس چٹیل میدان سے گزر جائیں اللہ اس کو سبزوار بنا دیتا ہے، جس بھی جگہ سے گزر جائیں اللہ اس کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ لیکن توجہ کریں دوستان محترم، اگر خضر علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ وہ مومنین کی مدد کرنے والے ہیں، اگر خضر علیہ السلام کا یہ مقام ہے اللہ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا ہے، ارے جب خضر کا یہ مقام ہے تو جو خضر کا نبی ہے میرے اور آپ کے جو پیارے نبی ہے اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو وہ بھی عطا فرمایا جو ہمارے محبوب نہیں جانتے تھے۔ تو جب سکھانے والا اللہ ہو جی، خالق کائنات دینے والا ہو، تو پھر کیا اللہ نے اپنے محبوب کو کچھ نہیں دیا؟ اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔